السلام علیکم ناظرین، کیا تم فریڈرک کے بیٹے ہنری نہیں ہو؟ جولین نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ کیا تم تلیتا سے آئے ہو؟ جولین نے کہا۔ باپ کو بتائے بغیر چلے گئے تھے؟ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ یہاں دل اکتا گیا تھا، میں اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا، لیکن محترم کاؤنٹ، میں جو پیغام لایا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ ہنری نے جب پیغام سنایا تو جولین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں اکٹھا ہو گیا ہو۔ وہ غصے اور ہیجانی کیفیت میں کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ شہزادی کے ساتھ میری ملاقات اتفاقیہ ہو گئی تھی، ہنری نے کہا۔ اس نے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا تو میں شاہ راڈرک کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا تھا، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکوں گا اور مارا جاؤں گا۔ میں وہاں کے شاہی استبل سے گھوڑا چوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ شہزادی نے ٹھیک کہا تھا، جولین نے کہا۔ اس بد کردار کو قتل کرنا ممکن نہیں، میں اس سے انتقام لوں گا، تم جاؤ۔ اس نے ہنری کو کچھ انعام پیش کیا۔ نہیں کاؤنٹ، ہنری نے کہا۔ انعام کس کارنامے کا؟ مجھے اجازت دیں کہ اندلس چلا جاؤں اور شاہ راڈرک کے قتل کا موقع پیدا کر دوں۔ میرے خاندان نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ نمک حلال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عزت۔ تم جاؤ ہنری، جولین نے کہا۔ پہلے مجھے کچھ کرنے دو، تم سوچے بغیر اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت نہ کرنا۔ مستند تاریخوں میں لکھا ہے کہ جولین جیسے باج گزار راڈرک جیسے طاقتور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن جولین غیرت مند نکلا۔ اپنی بیٹی کی آبرو ریزی نے اسے غصے سے بولا کر دیا۔ اس نے فوراً تلیتا سے اپنی بیٹی کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کچھ تحفے لے کر تلیتا گیا اور شاہ راڈرک سے یوں خلوص اور پیار سے ملا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ راڈرک نے کوئی برا سلوک کیا ہے۔ شاہ راڈرک نے دیکھا کہ جولین کو کچھ بھی معلوم نہیں، تو اس نے جولین کو اس سے زیادہ عزت و تکریم دی جو وہ جولین جیسے چھوٹے چھوٹے باج گزار حکمرانوں کو دیا کرتا تھا۔ اس کے اعزاز میں اس نے بہت بڑی ضیافت دی جس میں رقص و نغمہ کا بھی اہتمام تھا۔ اس ضیافت میں فلورنڈا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس نے باپ کو بتایا کہ راڈرک نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ راڈرک نے اسے کیا دھمکیاں دی تھیں۔ ہمارے استبل کے حاکم فریڈرک کے بیٹے ہنری نے مجھے تمہاری ساری باتیں سنا دی تھیں، جولین نے کہا۔ میں شاہ راڈرک کے سامنے انجان بنا ہوا ہوں، تمہیں واپس لے جا رہا ہوں اور اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی بادشاہی خاک میں مل جائے گی۔ اگلے روز شاہ راڈرک نے جولین کو خصوصی طور پر شرف باریابی بخشا اور تنہائی میں اس کے ساتھ سیفسا کے دفاع کے متعلق باتیں کیں۔ تمہاری بیٹی فلورنڈا صرف خوبصورت ہی نہیں، آخر میں شاہ راڈرک نے کہا، دانش مند بھی ہے اور بہادر بھی۔ اسے کسی معمولی آدمی کے حوالے نہ کر دینا، میں اس کی تربیت میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے، جولین نے غلاموں کی طرح کہا۔ میں کچھ دنوں کے لیے فلورنڈا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ نہ لے جاؤ تو بہتر ہے، راڈرک نے کہا۔ اس کی ماں کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہے، جولین نے جھوٹ بولا۔ اسی نے مجھے بھیجا ہے، کہتی ہے 2-3 دنوں کے لیے فلورنڈا کو لے آؤ، 2-3 دنوں بعد بیٹی کو واپس بھیج دوں گا۔ واپس بھیج دو گے؟ راڈرک نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اسے لے جاؤ، خود فلورنڈا کہتی ہے کہ وہ جلدی واپس آنا چاہتی ہے، جولین نے دوسرا جھوٹ بولا۔ تمہاری بیٹی یقیناً واپس آنا چاہے گی، راڈرک نے کہا۔ مورخوں نے راڈرک اور جولین کا ایک دلچسپ مکالمہ لکھا ہے۔ ہاں جولین، راڈرک نے کہا، تمہارے علاقے میں بڑی اچھی نسل کے باز ہوتے ہیں، مجھے شکار کے لیے باز چاہیے۔ ہاں شاہ اندلس، جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایسے باز بھیجوں گا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے، شکار پر ایسے جھپٹتے ہیں کہ اسے بچنے کی مہلت نہیں دیتے۔ جولین کے یہ الفاظ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولین نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ راڈرک سے انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کو اندلس پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے گا۔ جولین فلورنڈا کو اپنے ساتھ سیفسا لے آیا اور دوسرے ہی دن وہ موسیٰ بن نصیر سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ موسیٰ بن نصیر احتیاط کو لازمی سمجھتا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عیسائی بادشاہ کسی دوسرے عیسائی بادشاہ پر مسلمانوں سے حملہ کرے گا، یہ ایک پندہ ہو سکتا تھا۔ وہ ابھی جولین کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں اپنی بیٹی فلورنڈا کو یہاں بلا لوں گا، جولین نے کہا۔ اس سے پوچھ لیں، میں اس شخص ہنری سے بات کرنا چاہوں گا، موسیٰ نے کہا۔ اسے میرا قاصد ساتھ لائے گا، تم اس کے آنے تک میرے مہمان رہو گے۔
4-5 دنوں بعد ہنری موسیٰ کے قاصد کے ساتھ سیفسا سے آ گیا۔ معزز مہمانوں کی طرح اس کی خاطر تواضع کی گئی، پھر اسے موسیٰ کے پاس بھیج دیا گیا۔ موسیٰ نے ہنری سے بہت کچھ پوچھا، ہنری ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس طرح موسیٰ نے اپنے شکوک رفع کر لیے۔ اس نے ہنری کو مہمان خانے میں بھیج کر جولین کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں نے تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیشکش پر غور کر لیا ہے، اپنے سالاروں، حاکموں اور مشیروں سے سلام مشورہ کر لیا ہے۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں۔ اندلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں، اور اندلس کی فوج معمولی فوج نہیں۔ میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں، تمہیں جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تم چلے جاؤ، 25-26 روز بعد آ جانا، یا میں تمہیں اطلاع دے کر بلوا لوں گا۔ موسیٰ نے جولین کو رخصت کر کے کاتب کو بلایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا۔ جولین کی رام کہانی تفصیل سے لکھوائی۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا۔ اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا۔ موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن کی مانند ہماری جھولی میں آ گرا ہے۔ میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نظریں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے۔ میں نے کئی بار طنجہ کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملے کے منصوبے بنائے ہیں۔ اب ایک عیسائی حکمران نے تعاون کی پیشکش کی ہے، تو ہر پہلو پر غور کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش قدمی کی اجازت دیں۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے۔ بربر وحشی اور خونخوار قوم ہے۔ ان کی فوج کو میں نے نظم و نسق کا پابند بنا دیا ہے، لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ جنگ و جدل ان کا فطری تقاضا ہے، سرکشی پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں انہیں سیفسا پر حملوں محاصروں وغیرہ میں مصروف رکھنا چاہتا ہوں۔ قاصد بہت دنوں بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ جواب حوصلہ افزا تھا، البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے۔ جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں، ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے احتیاط کے سلسلے میں لکھا تھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے۔ اگر والی سیفسا جولین آزمائش پر پورا اترے تو دمشق اطلاع دی جائے، یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سامان جلدی بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ عربوں کی ذہانت مشہور ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس نے کچھ ہی دیر غور و خوض اور تبادلہ خیالات تجاویز کے بعد جولین کو آزمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا۔ ایک ایلچی کو سیفسا روانہ کر دیا گیا کہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے۔ جولین تو جیسے اس پیغام کا منتظر تھا، وہ پیغام ملتے ہی اجلت میں تیار ہوا۔ اس نے وٹینرا کے بھائیوں 5 کو بھی جو سیفسا میں رہتا تھا ساتھ لے لیا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اور 100 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ یہ شاہی قافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت کیروان پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا۔ تاریخوں کے مطابق اس ملاقات میں اوپاس اور جولین کی فوج کا اعلیٰ افسر بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک تاریخی ملاقات تھی۔ اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، دمشق سے اجازت آ گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک کو تم ایسا دشمن سمجھنے لگے ہو کہ حالات کیسا ہی پلٹا کیوں نہ کھا جائیں، تم اس کے ساتھ دوستی بحال نہیں کرو گے۔ یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتاؤ۔ جولین نے کہا، میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس بد کردار راڈرک سے اپنی بےزتی کا انتقام لوں گا۔ امیر محترم، اوپاس نے کہا، میرے اس بھائی وٹینرا کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کری اور اس کی بادشاہی کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بن گیا اور میرے بھائی کو قتل کرا دیا۔ اب اس نے ہمارے خاندان پر ایک اور اوچھا وار کیا ہے۔ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لیے ایک دن کا انتظار بھی گوارا نہ کرتے۔ اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیک نہ مانگتے۔ اب انتظار نہیں کروں گا، موسیٰ نے کہا۔ جولین، ایک کام کرو، رات کے اندھیرے میں سمندر پار کرو، تمہاری فوج تمہارے ساتھ ہو، اندلس کے کسی ساحلی علاقے پر حملہ کر دو۔ اس سے پہلے کہ اندلس کی فوج آئے تم اپنی فوج کو واپس لے آؤ۔ یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم شاہ راڈرک کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ میں تمہارے جذبہ انتقام کی شدت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری فوج وہاں کسی وجہ سے پھنس گئی، جولین نے کہا،
اور اگر میری فوج کا مقابلہ زیادہ فوج سے ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تمہیں برے انجام تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میرے دستے ساحل پر موجود ہوں گے، میں پیغام رسانی کا ایسا انتظام کروں گا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو مجھے فوراً اطلاع مل جائے گی اور میرے دستے تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ جولین اور اوپاس نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا اور موسیٰ کے ساتھ مل کر انہوں نے اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ وہ دونوں اسی وقت سیفستا کو روانہ ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنی فوج کے کچھ دستے سلار ابو ذروہ طریف بن مالک المعافری کے ساتھ بھیج دیے کہ وہ سیفستا کے مضافات میں جا کر خیمہ زن ہو جائیں، اور جب جولین اپنے دستے اندلس کی طرف بھیجے تو طریف اپنے دستوں کو تیاری کی حالت میں سیفستا کے ساحل پر لے جائے۔ جب سلار طریف اپنے دستوں کے ساتھ سیفستا کے قریب پہنچا تو جولین نے باہر آ کر اس کا شاہانہ استقبال کیا اور طریف سے کہا کہ وہ قلعے کے اندر اس کے محل کے ایک کمرے میں قیام کرے۔ کاؤنٹ جولین، سلار طریف نے کہا، ہمارے ہاں سلار اپنے آپ کو اپنے لشکر کے کسی ایک سپاہی سے بھی بلند و برتر نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے الگ ہے۔ میدان جنگ میں سلار اور سپاہی ایک ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب برتری اور کمتری کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ ہمیں نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صف در صف کھڑے ان مسلمانوں میں عہدے دار کون اور سپاہی کون ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملازم اگلی صف میں ہوتے ہیں اور ہم پچھلی صفوں میں۔ سلار کو یہ سعادت حاصل ہے کہ امامت کے فرائض وہ ادا کرتا ہے۔ آپ اندلس کو فتح کر لیں گے۔ جولین نے پرجوش لہجے میں کہا، یہی اسلام کی طاقت ہے جو آپ نے بیان کر دی ہے۔ ناظرین، سمندری مسافت صرف 12 میل تھی۔ جولین کی جنگی کشتیوں کے ملاح تجربہ کار تھے۔ سمندر پرسکون تھا، ہوا تیز بھی اور موافق بھی۔ ملاحوں نے وقت سے پہلے جولین کی فوج کو اندلس کے ساحل پر پہنچا دیا۔ کمان اوپاس کے ہاتھ میں تھی۔ جولین ساحل پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور دونوں بیٹیاں فلورنڈا اور میری کھڑی تھیں۔ فوج کی روانگی تک فلورنڈا نے باپ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کیے رکھا تھا۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ مردانہ کپڑے پہن کر اپنی فوج کے ساتھ اندلس جائے گی۔ اس نے باپ کا جنگی لباس نکال لیا تھا، ڈھال اور تلوار بھی تیار کر لی تھی، لیکن جولین اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ماں بھی اسے روک رہی تھی۔ بے آبرو میں ہوئی ہوں، فلورنڈا نے کہا۔ اندلس پر پہلی انتقامی ضرب میں تو مجھے شامل ہونے دو۔ باپ نے اسے اس وعدے پر روک لیا تھا کہ جب مسلمان حملہ کر کے شاہ راڈرک کو شکست دیں گے تو وہ موسیٰ بن نصیر سے کہے گا کہ راڈرک کو زندہ پکڑ کر اس کے حوالے کر دیا جائے، پھر فلورنڈا اسے اپنے ہاتھوں قتل کر سکتی ہے۔ فلورنڈا مطمئن ہو گئی اور اپنی فوج کو الوداع کہنے اپنے باپ کے ساتھ ساحل تک گئی۔ وہاں اسے مسلمان سلار ابو ذروہ طریف نظر آ گیا۔ باپ نے اس سلار کے ساتھ اس کا تعارف کرایا تو فلورنڈا طریف کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ اسے اس کے باپ سے اجازت لے دے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ چلی جائے۔ تمہارا باپ شاید تمہیں اجازت دے دے، سلار طریف نے کہا، لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ہم عورتوں کی عزت اور آبرو پر جانے دینے والے عورتوں کو دشمن کے سامنے میدان میں کیسے بھیج دیں؟ ناظرین، آدھی رات کے بعد اندلس کے جنوبی ساحل کے ایک قصبے میدن سپانو کے لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ساحل کے ساتھ فوجی چوکیاں بھی تھیں جن میں فوجی موجود تھے جو کبھی کے سو گئے تھے۔ جن سنتریوں کو جاگتے رہنا تھا وہ کہیں کھڑے کہیں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سیفستا اندلس کا دروازہ ہے اور اس دروازے پر بڑا مضبوط قلعہ اور جولین کی فوج موجود ہے۔ خطرہ مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ سیفستا کا راستہ چھوڑ کر بھی دور کے ساحلی مقام سے آ سکتے تھے، لیکن عربوں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جہاز رانی سے واقف نہیں اور سمندری لڑائی لڑنے کا بھی انہیں تجربہ نہیں۔ یہ تھی بھی حقیقت۔ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، سال 92 ہجری تھا۔ عربوں کو ابھی سمندری لڑائی کا موقع نہیں ملا تھا۔ اندلس کی ساحلی فوج بے فکر تھی۔ جولین کی کشتیاں میدان سپانو سے ذرا دور رکیں۔ فوج حکم کے مطابق خاموشی سے کشتیوں سے اتری۔ اس کا کمانڈر اوپاس جانتا تھا کہ فوجی چوکیاں کہاں کہاں ہیں۔ اس نے اپنے دستوں کو ان چوکیوں پر حملے کے لیے تقسیم کر دیا اور تیز رفتار حملے کا حکم دے دیا۔ سنتریوں نے اپنی طرف سائے سے بڑھتے دیکھے، لیکن یہ معلوم ہونے سے پہلے کہ یہ کون آ رہے ہیں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چوکیوں میں سوئے ہوئے فوجیوں کو اٹھنے کی مہلت ہی نہ ملی اور وہ مارے گئے۔ چوکیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے ان کا صفایا کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بھاگ سکا جو کسی بڑے شہر تک پہنچ کر اطلاع دے سکتا کہ کسی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی جولین کی فوج 2-3 قصبوں میں داخل ہو گئی۔ حکم کے مطابق فوج نے لوٹ مار شروع کر دی۔ جولین نے حکم دیا تھا کہ کوئی گرجا کھڑا نہ رہنے دیا جائے۔ اس کے فوجیوں نے بعض گرجوں کو آگ لگا دی
اور بانس گرجے گرا دیے گئے۔ شام تک سیفستا کی فوج نے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ کوئی خوبصورت اور جوان لڑکی نظر آئی تو اسے بھی اٹھا لیا، اور جس طرح یہ فوج بڑی کشتیوں میں آئی تھی اسی طرح کشتیوں میں سوار ہو کر واپس سیفستا پہنچ گئی۔ جولین نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ یہ سیفستا کی فوج ہے۔ چنانچہ فوجی لوٹ مار کے دوران یہ اعلان کرتے رہے۔ جب فوج واپس آئی تو جولین نے موسیٰ بن نصیر کے سالار طریف سے پوچھا کہ اسے یقین آیا ہے یا نہیں کہ وہ راڈرک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ آپ سالار ہیں، جولین نے طریف سے کہا، کیا میں نے اپنے لیے خطرہ پیدا نہیں کر لیا کہ راڈرک سیفستا پر جوابی حملہ کرے گا؟ اسے حملہ کرنا چاہیے، سالار طریف نے کہا۔ لیکن کاؤنٹ جولین، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے یہ دستے یہیں رہیں گے اور ساحل پر ہر وقت چوکس رہیں گے۔ آپ فوری طور پر ہمارے امیر موسیٰ بن نصیر کے پاس جائیں اور دوستی کا باقاعدہ معاہدہ کر لیں، پھر اس کی اطلاع شاہ اندلس راڈرک تک پہنچا دیں۔ دوستی کا معاہدہ ہو گیا۔ موسیٰ کو یقین تو آ گیا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا، لیکن وہ اس یقین کو مکمل طور پر پختہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اندلس کے ساحل سے کچھ دور ایک جزیرے گلیسی راس کا انتخاب کیا اور اس پر حملے کا پلان بنایا۔ اس میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ جولین کی فوج کو بھی شامل کر لیا۔ اس مشترکہ فوج کے حملے سے موسیٰ کو ایک تو یہ دیکھنا تھا کہ جولین اور اس کی فوج کس حد تک قابل اعتماد ہے، اور یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ اندلس کی فوج لڑنے میں کیسی ہے۔ موسیٰ نے اس مشترکہ فوج کی کمان سالار ابو ذروہ طریف بن مالک کو دی۔ ابن مالک، موسیٰ نے سالار طریف کو آخری ہدایات دے کر کہا، خود بھی دیکھنا اور اپنے نائبین کو بھی کہہ دینا کہ جولین کی فوج کے کمانداروں کو دیکھتے رہیں کہ وہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ یہ بھی دیکھنا کہ یہ لڑنے میں جرأت مند ہیں یا بزدل۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جولین اپنی فوج کے کمانداروں سے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دینا کہ جولین کی فوج بزدل ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ مسلمانوں کو یہ شک ہو کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ ناظرین، وہ جولائی 710 عیسوی کے ایک رات سے جنم لینے والی ایک شہر تھی جس کی طریقے میں موسیٰ بن نصیر اور جولین کی فوج بڑی جنگی کشتیوں میں سوار ہوئی۔ کسی بھی تاریخ میں جولین کی فوج کی تعداد نہیں لکھی۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 400 پیادے اور 100 گھڑ سوار تھے۔ ایک لیسی بہت بڑا جزیرہ نہیں تھا اور یہ بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے پہلے معلوم کرا لیا گیا تھا کہ وہاں اندلس کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ کشتیاں ایسے کنارے پر روکی گئیں جہاں درختوں اور ہریالی سے ڈھکی ہوئی بلند ٹیکریاں تھیں۔ ادھر جزیرے کی فوج کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی فوج اتر رہی ہے، لیکن سالار طریف اور جولین کے دستے اپنے آپ کو دشمن سے چھپا نہ سکے۔ یہ کشتیاں جب سمندر میں جزیرے کی طرف جا رہی تھیں تو جزیرے کے لوگوں کو دور سے نظر آ رہی تھیں۔ کشتیاں کنارے لگیں، ان میں سے گھوڑوں کو اتارا گیا۔ پیدل فوج بھی اتری۔ سوار ابھی گھوڑوں پر سوار نہیں ہوئے تھے اور پیادے ابھی پیش قدمی کی ترتیب میں نہیں آئے تھے کہ ٹیکریوں سے ان پر تیروں کی بچھاڑیں آنے لگیں۔ تیر انداز درختوں کے پیچھے گھنے درختوں کی شاخوں اور پتوں میں ہری بھری جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر جولین کی فوج ایک حملہ کر چکی تھی۔ جزیروں میں فوج چوکنی اور تیار رہنے لگی تھی۔ سالار طریف نے گھڑ سواروں کو جو تیروں سے بچنے کے لیے بکھر گئے تھے حکم دیا کہ گھڑ سوار ٹیکریوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن تیروں کی زد سے دور رہیں۔ جولین کے دستوں کا کمانڈر اوپاس تھا۔ اس نے بھاگ دوڑ کر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں حکم دیا کہ ٹیکریوں کے اطراف سے عقب سے اوپر جائیں۔ سپاہی دوڑ پڑے۔ تیر انداز سامنے یعنی سمندر کی طرف تیر برسا رہے تھے۔ اوپاس کے سپاہی دائیں بائیں اور پیچھے سے ٹیکریوں پر درختوں، جھاڑیوں اور گھاس کی اوٹ میں جانے لگے تو تیر اندازوں کے رخ بدل گئے، بلکہ رخ تقسیم ہو گئے۔ اوپاس اپنے سپاہیوں کو للکار رہا تھا اور سپاہی بڑی جرأت سے تیروں کے سامنے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ سالار طریف نے اوپاس کے سپاہیوں کی یہ بے خوفی دیکھی تو اس نے اپنے دستے کے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ٹیکریوں کے نیچے جو درخت ہیں ان پر چڑھ جائیں اور دشمن کے تیر اندازوں کو نشانہ بنائیں۔ مسلمان تیر انداز درختوں پر چڑھنے لگے تو چند ایک دشمن کے تیروں سے زخمی ہو کر گر پڑے۔ باقی تیر انداز درختوں پر جا کر ٹیکریوں پر تیر برسانے لگے۔ جزیرے کے تیر انداز بھاگنے لگے، لیکن ٹیکریاں سواروں کے نرگے میں تھیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بھاگ سکا۔ جزیرے کی باقی فوج حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ سالار طریف نے اپنے گھڑ سواروں کو ٹیکریوں کے پیچھے چھپا کر ان کے کمانداروں کو ایک اشارہ بتایا اور کچھ ہدایات دیں۔ دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ اندلس کی فوج جلدی منہ موڑنے لگی۔ سالار طریف نے اپنے چھپے ہوئے سواروں کو اشارہ دے دیا۔ سوار بہت تیزی سے ٹیکریوں کے پیچھے سے نکلے اور سرپٹ گھوڑے دوڑاتے دشمن کے حق میں چلے گئے۔ دشمن کے لیے یہ چال غیر متوقع تھی۔ سواروں نے عقب سے حملہ کر دیا
اور جزیرے کی فوج کا قتل عام ہونے لگا۔ معرکہ جلد ختم ہو گیا۔ اس جزیرے کا نام بدل کر جزیرۃ الخضرہ رکھ دیا گیا۔ واپس آ کر سالار طریف نے موسیٰ بن نصیر کو بتایا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا اور اس کے سپاہی بے جگری سے لڑے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ جولین ایک نو مسلم مغیث الرومی کو ساتھ لیے موسیٰ کے پاس آیا۔ مغیث الرومی گوت تھا۔ جولین مسلمان فوج کے ساتھ اندلس جانے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ مغیث رومی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر پس و پیش کرنے لگا۔ موسیٰ، جولین نے کچھ شکایت اور کچھ غصے کے لہجے میں کہا، کیا اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا؟ مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا۔ میں تم پر اپنا اعتماد سخت کرنے کا ایک اور ذریعہ ساتھ لایا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے ساتھ سیفتا سے خاصا بڑا قافلہ آیا تھا۔ ملازم تھے، محافظ تھے، فوجی اور شہری مشیر تھے، اور اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں۔ جولین واپس موسیٰ کے کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ دو بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کا حسن غیر معمولی تھا۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، جولین نے کہا۔ یہ فلورنڈا ہے اور یہ اس کی بہن میری ہے۔ میں ان دونوں کو یرغمال کے طور پر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میری عزت اور آبرو ہیں۔ فلورنڈا میری وہ بیٹی ہے جس کے لیے میں نے اپنے ایک طاقتور اور پرانے دوست کو دشمن اور ایک پرانے دشمن کو دوست بنا لیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر، میں اپنی یہ غیرت آج تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اگر میں نے یا مغیث نے تمہاری فوج کو معمولی سا بھی دھوکہ دیا تو میری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لینا یا انہیں وحشی بربروں کے حوالے کر دینا۔ کسی بھی مورخ نے تفصیل نہیں لکھی کہ موسیٰ نے جولین کی اس پیشکش کو ٹھکرایا تھا یا نہیں۔ تاریخ میں یہی آیا ہے کہ جولین نے اپنی دو بیٹیاں یرغمال میں دے دی تھیں، لیکن شاید موسیٰ نے یہ بات قبول نہ کی۔ جولین نے دوسری پیشکش یہ کی تھی کہ وہ اپنی تمام فوج موسیٰ کی فوج کے ساتھ اندلس بھیجے گا۔ موسیٰ نے یہ پیشکش دو ٹوک الفاظ میں ٹھکرا دی تھی، البتہ اتنی ہی مدد اور اتنا ہی تعاون مانگا کہ سیفستا مسلمان فوج کی رصد گاہ ہوگی اور وقتاً فوقتاً اندلس کو جانے اور وہاں سے آنے والے مجاہدین کو سیفستا قلعے میں کھانے پینے کی، آرام اور دیگر ضروریات پوری کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ پھر جولین سے یہ مدد مانگی گئی کہ اندلس کے ساحل تک پہنچنے کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز جولین دے۔ جولین نے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اس کی فوج کمک کے طور پر ہر وقت تیار رہے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسی روز خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام ایک پیغام لکھوا کر قاصد کے ہاتھ دمشق بھجوا دیا۔ خلیفہ اندلس پر حملے کی اجازت تو پہلے ہی دے چکا تھا، لیکن موسیٰ دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے دیگر باتوں کے علاوہ خلیفہ کو لکھا، اندلس پر فوج کشی کی ایک بار پھر اجازت لینے میں وقت ضائع کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، لیکن آپ نے ہندوستان میں جو لشکر بھیجا ہے اس کی ضروریات ایسی پیدا کر سکتی ہیں کہ میں اندلس کی مہم ملتوی کر دوں۔ ہو سکتا ہے دو محاذ آپ کے لیے دشواریاں اور ایسے مسائل پیدا کر دیں کہ دونوں محاذ کمزور ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک کمزور ہو جائے۔ خلیفہ ولید نے نہایت حوصلہ افزا جواب دیا۔ اس نے لکھا کہ اللہ کا نام لو اور تمام تیاریاں مکمل کر کے لشکر کو روانہ کر دو۔ سالار کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا۔ سالار کا انتخاب کرنا ایک مسئلہ تھا۔ موسیٰ کچھ وجوہات کی بنا پر سالار طریف کو سالار اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کی نفری تقریباً 100% بربر تھی۔ موسیٰ نے سوچا تھا کہ سالار اعلیٰ بربر ہو اور عربی سالار اس کے ماتحت ہوں۔ اس وقت بربروں میں سے چند ایک آدمی ایسے نکل آئے تھے جو جنگی قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ انہوں نے فوج میں کمانداری کے عہدے حاصل کر لیے تھے۔ ان میں ایک طارق بن زیاد تھا۔ موسیٰ کا ذہن دور پیچھے چلا گیا جب بربروں کے بیشتر قبائل نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عربوں کے خلاف جنگ و جدل میں سرگرم رہتے تھے۔ موسیٰ نے یہاں بھی بہت لڑائیاں لڑیں اور پیار و محبت اور بھائی چارے کے حربے بھی استعمال کیے تھے۔ اس دور میں بربر گرفتار بھی ہوئے تھے۔ موسیٰ کو ایک نوجوان بربر اتنا اچھا لگا کہ اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی حیثیت غلام جیسی تھی۔ موسیٰ نے اس کی باتیں سنی اور اسے کام کرتے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نسل کا بربر نہیں۔ اس کے بال سرخی میل اور چہرے کا رنگ کھلا ہوا سا تھا۔ ایک روز موسیٰ نے اس سے اس کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈنڈال کی نسل سے ہے۔ ڈنڈال بربروں کا ایسا قبیلہ تھا جو دوسرے قبائل سے ہر لحاظ سے برتر تھا۔ موسیٰ کا یہ غلام ذہانت کے لحاظ سے یقیناً برتر تھا اور اس کی زیادہ تر دلچسپی عسکری مشاغل میں تھی۔ گھڑ سواری میں وہ مہارت رکھتا تھا، تیر اندازی اور تیغ زنی میں وہ طاق تھا۔ بربروں کے باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے جب موسیٰ فوج لے جایا کرتا تو یہ غلام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سیفستا کے محاصرے میں بھی وہ موسیٰ کے ساتھ گیا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ غلام صرف خدمت گار نہیں، یہ تو کبھی کبھی موسیٰ کو جنگی چالوں کے مشورے دیا کرتا تھا۔ اس نے عربی زبان مادری زبان کی طرح بولنی شروع کر دی تھی۔ موسیٰ نے اسے آزاد فوج میں ایک عہدہ دے دیا
اور دیکھا کہ اس میں قیادت کے بلکہ جرحانہ قیادت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ موسیٰ نے اسے میدان میں آزمایا اور ایک دستے کا کماندار بنا دیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ نائب سالاری کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس نے اس سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور موسیٰ نے اس کا نام طارق اور اس کے باپ کا نام زیاد رکھا تھا۔ اب جب اندلس پر حملے کی قیادت کا مسئلہ موسیٰ کے سامنے آیا تو موسیٰ کی نظر بار بار اس آزاد کیے ہوئے غلام طارق بن زیاد پر ہی جا رکتی تھی۔ اس میں موسیٰ کو سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی تھی کہ وہ جارح سالار تھا، صرف پیش قدمی کا قائل تھا، پسپائی کے لفظ سے ہی جیسے ناآشنا تھا۔ موسیٰ نے اسے بلایا اور اسے بتایا کہ اندلس پر حملے کی قیادت کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ہے اندلس کا نقشہ۔ موسیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نقشہ اس کے آگے پھیلا دیا۔ تم کس طرح اس ملک پر حملہ کرو گے؟ یہ ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7,000 ہوگی، کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی۔ طارق بن زیاد نے نقشہ طے کر کے الگ رکھ دیا۔ محترم امیر، طارق نے کہا، میں اس عہد اور اس اصول پر اندلس کے ساحل پر کشتیاں اتاروں گا کہ پیش قدمی ہوگی اور پسپائی کی کوئی سوچے گا ہی نہیں، فتح یا موت۔ موسیٰ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔